السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسلامی بہنوں کی خوش آمدید ہے۔ یہ اسلامی بہنوں کے لیے فری آن لائن کورس کا چھٹا پارٹ ہونے والا ہے۔ ہم نے پچھلے حصوں میں وضو کے فرائض، سنتیں اور متفرق مسائل اور اہم سوالات کو سکھایا تھا۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 5 تک کے لنک آپ کو دے دیے جائیں گے۔ پہلے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں تاکہ آج کا سبق اور زیادہ فائدہ دے۔ آج کے اسباق: وضو کے مستحبات اور وضو کرنے کا مضمون طریقہ، بحوالہ سنی بہشتی زیور، صفحہ نمبر 9 سے 11۔ وضو کے مستحبات، نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ قبلہ رو اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا، اور وضو کا پانی پاک جگہ پر گرا اور پانی بہاتے وقت ہر حصے پر تر ہاتھ پھیر لینا، اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، وضو سے پہلے وقت سے پہلے وضو کر لینا، انگوٹھی وغیرہ کو حرکت دینا، اگر تنگ ہو تو انگوٹھی کو ہلانا ضروری ہے۔ اطمینان سے وضو کرنا، دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا، ہر عضو کو دھوتے وقت نیت وضو حاضر رہنا، بسم اللہ اور درود شریف وغیرہ دعائیں پڑھنا، گردن کا مسح کرنا، وضو سے فارغ ہوتے ہی آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کلمہ شہادت اور انا انزلنا پڑھنا، وضو کا بچا ہوا تھوڑا پانی پی لینا، بغیر ضرورت بدن کو کپڑے سے بالکل خشک نہ کرنا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو وضو میں مستحب ہیں، یعنی اگر ان کو کیا جائے تو وضو میں ثواب بڑھ جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں وضو کرنے کا مسنون طریقہ، یعنی وضو کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نیت کر کے وضو کرنے کے لیے قبلہ رو اونچی جگہ بیٹھے، وضو کا پانی پاک جگہ پر گرائیں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں، اور اس کا خیال رکھیں کہ انگلیوں کی گھاٹیاں اور کروٹیں پانی بہنے سے نہ رہ جائیں، ورنہ وضو نہ ہوگا۔ پھر 3 مرتبہ مسواک کریں، پھر 3 بار اسی طرح کلی کریں کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں، غرض ہر بار منہ کے اندر اور ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اور روزہ نہ ہو تو غرارہ کریں، اور کلی یا غرارہ داہنے ہاتھ سے پانی لے کر کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلی ناک میں ڈال کر ناک صاف کریں، اور 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اسی پر پانی بہہ جائے، اور روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ یہ کام داہنے ہاتھ سے کریں۔ پھر منہ دھونے کے لیے یعنی پورا چہرہ دھونے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالیں کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے، اور دونوں رخسار ساتھ ہی ساتھ دھوئیں، اور منہ پر پانی لمبائی میں پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے ہونٹوں کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک بہائیں۔ پھر داہنا پھر بایاں دونوں ہاتھوں کو ایک ایک کر کے کونیوں سمیت اس طرح دھوئیں کہ پانی کی دھار ناخنوں سے کونیوں تک بار بار پڑتی چلی جائے، اور اس کا خیال رکھیں کہ ایک رونگٹا بھی خشک نہ رہے۔ اگر پانی کسی بھی بال کی جڑ کو تر کرتا ہوا بہہ گیا اور اوپری حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ پھر پورے سر کا مسح کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو انگوٹھا اور کلیمے کی انگلی چھوڑ کر، یہ دھیان کیجیے گا کہ مسح کرنے کا طریقہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر ایک ہاتھ کی باقی انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے ملائیں، یعنی ہمارے اب 3 انگلیاں بچی رائٹ ہینڈ میں اور 3 انگلیاں بچی لیفٹ ہینڈ میں، دونوں انگلیوں کے سروں کو یعنی پوروں کو ایک دوسرے سے ملائیں، اور پیشانی کے بال پر رکھ کر گدی تک اس طرح کھینچتے ہوئے لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ یاد رہے کہ مسح کرتے وقت جب ہم پیچھے کی طرف سر سے گدی کی طرف ہاتھ کو لے کے جائیں گے تو ہتھیلیاں جو ہیں وہ سر پہ ٹچ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، اور پھر جب گدی پہ پہنچ جائے تو وہاں سے ہتھیلیوں کا مسح کرتے ہوئے پیشانی تک واپس لائیں، یعنی اب انگلیوں کے پوروں کو ہٹا لیں گے اور ہتھیلی کو لگا لیں گے۔
اور کلیمے کی انگلی کا پیٹ سے کانوں کے پیٹ اور انگوٹھے کے پیٹھ سے کانوں کی پیٹھ یعنی پشت اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کر کے گلے پر ہاتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ پھر 3 بار پہلے دایاں پھر بایاں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اوپر نصف پنڈلی تک دھوئیں، اور دھونے میں ہر بار پانی پاؤں کے ناخنوں کی طرف سے گٹوں کے اوپر تک لائیں کہ سنت یہی ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے کریں۔ وضو کے بعد میانی پر کچھ پانی چھڑک لیں کہ شیطان وسوسے کو دور کرتا ہے، پھر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لیں کہ شفا بخشتا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت اور انا انزلنا پڑھیں۔ آج ہم نے 2 اسباق سنی بہشتی دیور سے پڑھے ہیں، جس میں ایک ہم نے پڑھا ہے وضو کے مستحبات اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ کل سے انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا پارٹ پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں اور گروپوں میں بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ علم آگے بڑھانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بہن کو وضو صحیح طریقہ نہ آتا ہو اور آپ کے شیئر کرنے سے اسے سیکھنے کا موقع مل جائے۔ اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر سوال پوچھ سکتی ہیں، یا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، یا آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سبق جو سنی بہشتی دیور کا پارٹ 7 میں ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ وضو کے مکروہات یعنی وہ چیزیں جو وضو کو ناپسندیدہ ہیں، اور وضو توڑنے والی چیزیں یعنی کن کن کاموں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور پچھلی ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔